بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ مفسر مفتی محمد تقی عثمانی۔ سورت نمبر 30 الروم، آیت نمبر 3۔ تفسیر۔ اس پیشین گوئی کی تفصیل اوپر سورت کے تعارف میں آ چکی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند سالوں کے لیے قرآن کریم نے بضع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اردو میں چند کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ شروع میں ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر سے جو شرط لگائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی فتح پا گئے تو وہ حضرت ابو بکر کو 10 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابو بکر اس کو 10 اونٹ دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت سے اس شرط کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں بضع کا لفظ آیا ہے، اور اس میں 3 سے لے کر 9 سال تک کا احتمال ہے،
اس لیے تم ابی بن خلف سے 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگا لو، البتہ مدت کو 3 سال سے بڑھا کر 9 سال کر دو۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ رومیوں کے فتح پانے کا دور دور بھی کوئی احتمال نظر نہیں آتا تھا، اس لیے ابی بن خلف بھی اس پر راضی ہو گیا، اور اب شرط یہ قرار پائی کہ اگر 9 سال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو دے گا، ورنہ حضرت ابو بکر اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اور یہ بات اوپر عرض کی جا چکی ہے کہ اس وقت ایسی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ پیشینگوئی پوری ہو گئی اور ابی بن خلف کے بیٹے نے 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو ادا کیے تو اس وقت ایسی شرط لگانا جائز نہیں رہا تھا، اس لیے حضرت نے انہیں حکم دیا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دیں۔ آیت نمبر 4 تفسیر۔ جیسا کہ اوپر تعارف میں عرض کیا گیا، اس سے مراد غزوہ بدر کی فتح ہے۔ تفسیر، یعنی اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دی ہے، جس میں نہ کسی ظالم اور بدکار سے کوئی حساب کبھی لیا جائے گا، اور نہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی انعام کبھی مل سکے گا، نیز یہ کائنات غیر محدود مدت تک اسی طرح بے مقصد چلتی رہے گی۔